اس کیپٹن سید حماد کا کورٹ مارشل کرتے جس نے ایک بلوچی ڈاکٹر کا ریپ کیا تھا. اس کا کورٹ مارشل نہیں کیا, وہ وہیں رہا اور ترقی کرتے ہوئے وہ کیپٹن تھا. جب اس نے ریپ کیا وہ کرنل کے عہدے تک پہنچا. اس کا کورٹ مارشل آپ کو نہیں یاد آیا, نہیں کیا. کورٹ مارشل کرنا تھا تو ایوب خان کو لاتے تم اپنے کورٹ میں اور اس سے پوچھتے کہ یہ جو اتنی زمینیں تم نے حاصل کی ہیں یہ کہاں سے حاصل کی, کیسے حاصل کی ہیں. پوچھتے ایوب خان سے کہ لیاقت علی خان کو, اس وقت کے وزیر اعظم کو جس نے گولی ماری تھی سید اکبر, اور سید اکبر کو جس نے اسی وقت کے ثبوت مٹانے کے لیے سید اکبر پہ گولی چلائی تھی, اس کا نام تھا نجف خان. اس نجف خان کو ایوب خان نے 240 ایکڑ زمین کس لیے دی تھی؟ جو اس وقت ڈی ایس پی تھا اس کا عہدہ کیوں بڑھایا گیا, کیوں اس کو آگے ترقی دی گئی تھی؟ پوچھتے. آج تک کسی ایسے شخص کا کورٹ مارشل نہیں ہوا. ارے کورٹ مارشل کرنا ہے تو نواز اور زرداری کا کیجئے جن کے پاس اربوں ڈالر ہے. ایک امریکن میگزین میں تھا کہ اگر نواز شریف روزانہ اور زرداری روزانہ 10-10 ہزار ڈالر خرچ کریں تو 100 سال گزر جائیں گے, پھر بھی ان کے پاس 50 سال کے لیے پیسے رہیں گے. یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سرے محل کہاں سے خریدا گیا ہے؟ لندن کی یہ پراپرٹیز کہاں سے خریدی گئی ہیں؟ یہ سب پاکستان کے پیسے ہیں. ان کو تم عدالت میں نہیں لائے. ان پہ کورٹ مارشل جن پہ بنتا ہے, جن کا ثبوت موجود ہے کہ 16 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ کا دن تھا کہ یہ پیشی میں جاتا اور جیل میں بند ہوتا, اس دن تم نے اس کو وزیر اعظم بنوا دیا کیونکہ تمہاری بدماشی ہے نا. تم جس کو جی چاہے بنا دو, جس کو چاہے بگاڑ دو. کب تک؟ تم انٹرنیشنل میڈیا نہیں دیکھتے, کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھتے, کوئی ذرا ڈیپ اسٹڈی نہیں کرتے. دنیا کے 50 اچھے لیڈرز میں عمران خان کا شمار ہوتا ہے اور دنیا کے 200 کرپٹ لیڈر میں نمبر 2 پر نواز شریف کا نام آتا ہے. آج وہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر آرمی چیف کا انتخاب کرتا ہے. کیا لیا ہے تم نے اس سے؟ یقیناً کچھ لیا ہے. تمہارے پاس کوئی کچھ باتیں اس کے پاس ایسی ہیں تمہاری, مطلب ایسے تو نہیں کہ وہ تم پہ اپنی دھوس دھمکی جماتا ہے, تمہیں گالیاں دیتا ہے, وہ بھی اس کی بیٹی بھی, اس کے خلاف کبھی تم نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کی پارٹی کے. اور یہ جو بہتری کرنا چاہتا ہے اس کو تم ٹانگنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کرپٹ جرنیلوں کی, ناٹ آل دا جرنیل, ناٹ دا فوج, میں چند ہمیشہ اس لیے کہتا ہوں یہ چند کرپٹ جرنیل ہیں, ان کی راہ میں یہ رکاوٹ ہے. اب آپ کو ان کرپٹ جرنیلوں کو اپنے ظلم اور عوام کے صبر کے درمیان میں ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. انف از انف. اب آ رہے ہیں وکلا, آ چکے ہیں سڑکوں پر. کیوں؟ تم نے اتنی تذلیل کر دی ہے ہائی کورٹ کی, سپریم کورٹ کی, کہ ان کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی, شرم آنے لگی ہے کہ یار ہم سپریم کورٹ ہیں اور ہماری یہ حیثیت ہے. اپنی نگاہ میں گر گئے ہیں بندیال صاحب. صاحبوں, یہ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو بین الاقوامی فورمز پہ جا کر پاکستان کا, اسلام کا مقدمہ لڑتا ہے, جس کی زندگی کرکٹ کھیلے, ہاسپٹل بنائے, یونیورسٹی بنائے, باہر سے جا کے پیسہ جمع کر کے لائے, وہ پاکستان کو سرو کرتا ہے. جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جہاز سے ننگے پیر اترتا ہے, چلچلاتی دھوپ میں روضہ رسول پہ پہنچتا ہے, اور بقول اسد عمر کے ہم نے تو دعا مانگی, یہ 15 منٹ تک صرف روتے ہی رہے وہاں پر. قوم اس کا دامن کیسے چھوڑ دے؟ جو عشق رسول میں ہے, جو پاکستان کے لیے بہتری کرنا چاہتا ہے, اس کو خطاب دیتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. آج سے منیر صاحب یہ پلے بوائے ہے. پلے بوائے تھا, وہ اپنی جوانی میں آپ سے بہت زیادہ خوبصورت تھا, بہت زیادہ فیمس تھا, پلے بوائے تھا, جو وہ اب نہیں. خدا معاف کر دیتا ہے. تم نعوذ باللہ خدا سے بھی بڑھ کر ہو, تم معاف نہیں کرو گے. پاکستان برباد ہوتا ہے, ہو جائے,
اور ان کو لے کر آئے ہو جو صرف لوٹنا جانتے ہیں، ان سے یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ملک کی اکانومی ٹھیک کریں گے؟ یہ ذہن ہے آپ کا؟ نون اور پی 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 سے یہ توقع رکھنا کہ وہ پاکستان کی معیشت ٹھیک کریں گے، ایسا ہی ہے جیسے کسی خواجہ سرا سے یہ امید رکھنا کہ اس کے وہاں 2 جڑواں بچے ہوں گے. یہ کبھی بھی ممکن نہیں تھا. تم آلریڈی ڈیزاسٹر کر چکے ہو، مزید گہرا ہو جائے گا یہ ڈیزاسٹر. یہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں جو ان حالات میں پاکستان کو لیڈ کر کے باہر نکال سکتا ہے. پوری دنیا میں اگر وہ جائے گا تو اس کو لوگ پیسے دے دیں گے، تمہارے پورے ملک کی بچت ہو سکتی ہے. لیکن یہ کہتے ہیں نہیں، اسحاق ڈار کہتا ہے ابھی ہمارے پاس بہت سارے اثاثے ہیں گروی رکھنے کے لیے اور بیچنے کے لیے. یہ نیت ہے، یہ پلاننگ ہے، یہ اسٹریٹجی ہے. تو ایسی سوچ پر یہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں جو یونائیٹڈ نیشن میں 45 منٹ تک مسلمانوں کے مسائل پر بولتا ہے اور سب کے سامنے ان کے منہ پر کہتا ہے تم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کی توہین کرتے ہو جو ہمارے دل کو جا کے لگتی ہے، اور ایسا مت کرو، اس کا انجام خراب ہوگا. مہاتیر محمد نے کہا تھا ہم عمران کی تقریر سارے کنٹری میں ڈائریکٹ دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا نام ٹی وی پہ نہ آئے، اس کی شکل نظر نہ آئے. شمالی کوریا کے صدر نے کہا تھا کہ میں انٹرنیشنل پالیٹکس کو سمجھنے کے لیے عمران خان کی تقریر سنتا ہوں. جرمن کے چانسلر بولے تھے کہ اگر عمران 10 گھنٹے بھی تقریر کرے تو میں 10 گھنٹے سننے کو تیار ہوں. صدر فرانس کے بولے تھے کہ میں تو صرف اس کی تقریر سننے آیا ہوں اور مجھے آج کوئی کام نہیں تھا. کوئی جرنیل ہے ایسا؟ کوئی پولیٹیشین ہے ایسا جو ان فورمز پہ جا کر اس انداز سے آپ کا مقدمہ لڑ سکے؟ کوئی ہے؟ کسی ماں نے جنا ہے ایسا بچہ جو آج تمہارے درمیان موجود ہے اور تم بھی وہی کرنا چاہتے ہو، اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ لیکن شاید تم نے تاریخ سے ابھی تک کوئی سبق سیکھا نہیں. حضرت موسیٰ کو جب بتایا گیا کہ ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو تمہیں قتل کر دے گا تو اس نے سارے بچے مروا دیے تھے. پھر بھی رب نے، دیکھیے آئی پلان یو پلان اینڈ ہی از دا بیسٹ پلانر، پھر بھی رب نے موسیٰ کو پیدا کر کے اس کے گھر میں اس کی پرورش کروائی تھی. تم آج چاہتے تو ہو، تمہارا گٹھ جوڑ تو بڑا پکا ہے اور تم مارنا چاہتے ہو، لیکن جس انداز سے اب وکلا نکلے ہیں اور عوام کے اندر جو شد و مد ہے، اس کا بھی تھوڑا سا تم نے ٹریلر دیکھا ہے فرانس میں کہ اس نے ان کو برہنزاد گالیاں دی جو غلط بات تھی. کل جوتا بھی کوئی پھینک سکتا ہے، پھر کوئی گولی بھی چلا سکتا ہے. اب رہتی زندگی تک آج کے اس ایپیسوڈ میں جو وقت پاکستان میں چل رہا ہے، جو بھی کردار منفی ہوگا وہ ساری زندگی کے لیے پچھتائے گا، اور جو بھی صنم کی طرح کھڑا ہو جائے گا معاف کیجیے گا، مثبت کردار ادا کرے گا، اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کرے گا جرت کا، وہ امر رہے گا. یہ وقت ہے، یہ وقت آخر ہے. دعا کیجیے. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو میرے اپنے لیے نہیں، غریبوں کے بہتر مستقبل کے لیے جو آدھے پیٹ سوتے ہیں پاکستان میں، 50% لوگ بھوکے سوتے ہیں،